قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ عشق جب اپنے امام کے حضور میں نیاز مندانہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شام غریباں کے بے مثل منظر پہ حاضر ہوا، قرآن مچ گیا، زمین کی تنابیں ٹوٹنے لگیں، ہوش و حواس کھو بیٹھا، تھر تھرا کر پوچھنے لگا یہ کیا ہے؟ ندا آئی، یہ کائنات کے پروردگار کے حبیب اقدس و اکمل و اکرم و اجمل و عطیب و اطہر روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر شہزادہ کونین سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جسد عطر کا لاشا ہے، جسے شہادت کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا گیا۔ ایک عرض پھر کی، یہ کس نے کیا؟ پھر ندا آئی، یہ قصد کفار کا نہیں، حضور اقدس و اکمل و اکرم و اجمل و عطیب و اطہر روح خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کا ہے۔ ان کے اس تکرار نے کہ شہزادہ کونین کے قتل میں جلدی کرو، جمعہ کی نماز قضا نہ ہو، عشق کو برتائے حیرت میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر سن کر عشق نے اپنا تاج اتار کر زمین پر پٹک دیا، قبا نوچ کر تار تار کر ڈالی، اس پامال ناز نے منہ پر راکھ ملی، سر پہ خاک ڈالی، ایک دل دوز مرثیہ پڑا اور ہمیشہ کے لیے اس منظر کو نظر میں یوں سمیٹ لیا کہ پھر کبھی اس کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ قومیں پیدا ہوتی ہیں مٹ جاتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں اجڑ جاتی ہیں، تہذیبیں نکھر آتی ہیں دھندلا جاتی ہیں، شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں مر جاتی ہیں، داستانیں مرتبہ ہوتی ہیں محو ہو جاتی ہیں۔ یہ عمل ابتدائی افرینت سے جاری ہے اور مسلسل جاری رہے گا، لیکن ایک داستان عالم ہے جو تاریخ کے صفحات میں آج بھی اسی طرح روشن و تابندہ ہے جس طرح آج سے 1300 سال پہلے تھی۔ فاطمہ کے لخت جگر نے اپنے نانا کے مقدس دین کے احیاء کے لیے قربانی کا جو بے نظیر معیار قائم کیا، کوئی اس کی مثال تو ڈھونڈ کے لائے۔ بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہے کہ فرات کے کنارے گھوڑوں اور گدھوں کے لیے آزاد اور کشادہ ہیں، لیکن دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار، جوانان جنت کا سردار، مسافر کرب و بلا، مظلوم نینوا، اپنے قبیلے کے ساتھ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہے۔ سنو، کہنے والا کہہ رہا ہے، لوگو میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور کرو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، مجھے کس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ اس کی کوئی بھی دلیل ان شکی القلب انسانوں کو اس ظلم سے نہ روک سکی۔ اے کج رفتار آسمان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تو نے نوائس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بے دردی سے قتل ہوتے دیکھا اور خاموش رہا، تو ان ظالموں پر ٹوٹ کر کیوں نہ گر پڑا؟ اے سنگلاخ زمین، تیری پیٹھ پر کیسا بھیانک کھیل کھیلا گیا اور تو ساکن رہی، تو اس سے زلزلے کیوں نہ پھوٹے؟ بادلوں، کیا تمہارے سوتے خشک ہو گئے تھے کہ تم سے کربلا کے پیاسوں کی پیاس کا مداوع نہ ہو سکا؟ تم نے پانی کے طوفان کیوں نہ الٹ دیے کہ بدبخت سپاہ کو بہا لے جاتے؟ ہوا تمہارے وہ تند و تیز طوفان کہاں گئے جس کی ایک جھلک تم نے جنگ عذاب کے موقع پر دکھائی تھی؟ اے او بدبخت یزید، یاد رکھ، تو حسین کے قتل پر تو قادر ہو سکتا ہے، حسینیت کو ختم کرنا تیرے بس کی بات نہیں۔ حسین ایک شخصیت ہی کا نام نہیں، حسین ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام، جو ہر دور کے مظلوم اور مجبور انسان کو درس عمل اور ولولہ شوق عطا کرتا رہے گا۔ تاریخ عالم نے کربلا سے بہتر اور بدتر کوئی منظر نہیں دیکھا۔ شام غریباں سے دلسوز شام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے کبھی نہیں دیکھی، اور نہ ہی اس سے کوئی مضطر منظر کسی شعور نے پایا۔ فقر کا ابتدائی مقام سوز و گداز اور انتہائی کربلائی ہے۔ کائناتی عالم نے صرف ایک شہزادے کو کونین کا شہزادہ تسلیم کیا، جس کے فراق میں رونا میرے دل کی طہارت کا وہ وضو ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آنسو جب خشک ہو جاتے ہیں، جگر خون کے آنسو بہانے لگتا ہے۔ بندے بندوں سے لڑا کرتے ہیں اور مرا کرتے ہیں، ایسی توہین اور ایسی بے ادبی، جسد عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پرزے پرزے کرنا کبھی کوئی بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عشق کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا اور نہ ہی کبھی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتا ہے۔